ميثاق النبيين كما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمم. يا من بدا جمالك في كل ما بدا بدا هزار جان قدست رافدا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا آمين. اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے بنایا تجھے کچھ ایسا، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. حمد و ثنا کے بعد احباب ذی وقار جامع مسجد یاسین کے خطیب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد بن امین صاحب اور مسجد حاضر کے انتظامیہ، اور جیسا کہ نقیب محفل صاحب عزیز قاری مظفر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سب یادیں ہیں جناب حاجی عبدالغنی صاحب جنہوں نے اس گلشن کو سجایا. یقیناً ان کی روح بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوگی. تو تمام احباب ذی وقار، یہ مختصر سی تقریب سعید استقبال ربیع الاول شریف ہے. اس ماہ مبارک کا آج ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ ماہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی ماہ مبارک کے تحفے ہمیں ایمان بھی ملا، ایقان بھی ملا، اور قرآن بھی ملا، رحمان بھی ملا، رمضان بھی ملا. وہ بھی کہہ سکتے اگر یہ نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ مبارک کے اندر آمد مبارک ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کو علم ہے وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ بزم دنیا
یہ جو سجائی گئی ہے یہ محض آقا علیہ السلام کی آمد اور آپ کے استقبال کے لیے سجائی گئی۔ تمام تر یہ جو رونقیں ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی انشاءاللہ تمہارے لیے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں سب کچھ وہ دنیا و آخرت کی نعمتیں میسر ہیں، ورنہ اس قوم کی، اس ملت کی کیفیت تو یہ تھی جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس مخلوق خدا کی کیفیت کیا تھی؟ پانی کے تھوڑے سے معاملے بعد پہ صدیوں ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ بچوں کی پیدائش کو آر سمجھا جاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، پہلے بھی سنا ہوگا، اگر باپ مر جاتا تو اولاد اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے۔ اس قدر شرک، اس قدر ظلم تھا، اس قدر مقصد معاملات زندگی بگڑے ہوئے تھے۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس جب اس دنیا میں تشریف لائی تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان تمام تر برائیوں کی وجہ سے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے کنارے پر جا چکے تھے، بس ایک دھکا ملنا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا وَأَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنْهَا، ہم نے اپنے محبوب کی بدولت، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے تمہیں دوزخ سے جانے سے بچا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر باہ مبارک کے اندر وہ احباب جنہیں یہ خوشی، یہ مسرتیں منانے میں تھوڑا سا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کو رہتا ہے معاملہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا احسان ہے، ہم کیا بھول سکتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے فَأَنْقَذَكُمْ بِهِ، تمہارا تو کوئی حال نہیں تھا، تم تو دوزخ پر جانے والے تھے، بھی ہم اس ذات مصطفیٰ کی وجہ سے بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے پھر تیری ذات کو منظر پہ لایا گیا، تجھ سے کوئی نہیں، اس بزم دنیا کے اندر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام احباب ذی وقار تشریف لائے تو انسانیت کو ایک وقار ملا، شرف ملا۔ کیوں نہ ہم وہ اولاد منائے تو وہ بیٹی منائے جن کی پیدائش پر اس کو زندہ تربوت کر لیا جاتا تھا، منائے تو میلاد وہ ماں بنائے جب وہ بوڑھی ہو جاتی تھی، اللہ اکبر، ان کے گردن کے اندر رسہ ڈال کر آکاش کے بازاروں میں بیچا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ آپ تشریف لائے۔ آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہم سب لوگ، یہ میرے آقا علیہ السلام کا فیض کرم ہے، ہم اپنے بچوں سے اتنا محبت نہیں کرتے جتنا کہ اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جنت جو عرش سے بھی اوپر تھی، میرے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے کھینچ کر ماں کے قدم کے نیچے رکھتے ہیں۔ ماں کو وہ شرف ملا، ماں کو وہ احساس ملا، بہنوں کو وہ احساس ملا، یہ سب کچھ ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام اگر نہ آتے تو کچھ بھی نہ، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو سبحان اللہ۔ یہ سارے جہان کی بزمیں، یہ ساری رونقیں یقین کریں میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں ہے۔ پھر ہم کیوں نہ اس باہ مبارک کا احترام کریں جس باہ اقدس نے ہمیں وہ ذات مقدس عطا کی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، آپ کی ولادت کے تذکرے کرنا، اللہ اکبر، اور اس پر خوشی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی ولادت ہے۔